چار جہان ہے جسے عوالم ارواح کہتے ہیں، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان چیزوں کو نہ سمجھ کے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ میں چار جہان بیان کروں گا اور پھر ان کا آپس میں تعلق آخر میں بیان کروں گا، اور انشاءاللہ جو بھائی وہ جس مغزی مکتبہ فکر کا ہو، جب یہ بات سنے گا انشاءاللہ ہدایت اللہ نے دینی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہدایت تو پیغمبروں کے اختیار میں نہیں ہوتی، وگرنہ پیغمبر ساری امت کو کلمہ پڑھا دیتے۔ تو انشاءاللہ اگر آدمی ہدایت کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ پہلا جہان وہ ہے عالم ارواح، روحوں کا جہان۔ عالم پڑھنا ہے، عالم نہیں پڑھنا۔ عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا۔ عالم عین ہے، الف ہے، لام ہے، میم، اس کا معنی ہے جہان۔ اس کی جمع عالمون اور عالمین دونوں آتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جو پہلا جہان ہے جس کا تعلق ہمارے ساتھ وہ ہے روحوں کا جہان، جہاں میں آپ انبیاء، اتقیاء، اچھے برے، امتی، پہلے بعد والے، جو آج تک آ چکے، جو موجود اور قیامت تک آنے والے تمام اشخاص، ذاتوں، مذکر مؤنث، ہر جنس کی روحیں اللہ کریم نے اپنے نظام قدرت میں اور اپنے قبضہ اختیار میں اللہ تعالیٰ نے پورا جہان ان کو وجود بخشا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں میرے اور آپ سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ اور مجھ سمیت آپ انبیاء تمام لوگوں نے یہ جواب دیا بلا، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ کریم کی ہم وحدانیت پہ یقین وہاں رکھ کے آئے ہیں جہاں ہمارا جسم نہیں تھا، صرف روح تھی۔ اور روح کا لفظی معنی کیا ہے؟ ایک معنی تو اس کا ہے راحت، جس سے آدمی کو خوشی ملے۔ ایک معنی ہے اس کا رحمت، جس سے آدمی پہ خوشگواری کے اثرات مرتب ہو۔ راحت اور رحمت، اس کے علاوہ بھی بہت سے معنی ہیں۔ روح سے مراد یہاں کیا ہے؟ 15ویں پارے میں اللہ کریم نے روح کا تذکرہ فرمایا، یسألونک عن الروح، اے پیغمبر آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، آپ یہ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ رب کا امر ہے، اور رب کا امر عجیب ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کا حکم، اللہ کا امر وہ چیز ہے کہ اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ روح جو ہے اللہ کے حکم اور امر میں سے ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اور انتہائی لطیف چیز ہے، انتہائی باریک چیز ہے، جسے نہ کسی خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا جا سکتا ہے، نہ دنیا جہان کے اختیار میں ہے کہ روح کو دیکھ سکیں۔
کیا، مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد قریب المرض 5000 افراد کو اکٹھا کر کے ان کا وزن کیا گیا موت سے پہلے، اور پھر جب مر گئے تو پھر وزن کیا تو 18 گرام کا فرق پڑا، یعنی روح 1 کلو گرام کا 1.8% حصہ ہے۔ اگر 1 کلو کے 100 حصے کیے جائیں تو اس میں سے 1.8% جو حصہ ہوگا وہ روح کا، جس سے بچہ بھی چلتا ہے، جس سے بڑا بھی چلتا ہے۔ اس کا تعلق آدمی کے بدن سے نہیں ہوتا، یہ ایسا سلسلہ ہے جس سے میرے اعضاء چلتے ہیں، میری آنکھیں دیکھتی ہیں، میرے پاؤں چلتے ہیں، میرا دل دھڑکتا ہے، میرا دماغ کام کرتا ہے، میرے دانت کام کرتے ہیں، میرا لعاب کام کرتا ہے، میری آنکھ کی پلکیں ہلتی ہیں، میرے کان سنتے ہیں، میرا سوچوں کے دوراہے وہاں آتے ہیں، میرا دل وہاں دھڑکتا ہے، میرا معدہ کام کرتا ہے، میرا نظام تنفس چلتا ہے، میرے خون کی بریدیں شریانیں رگیں کام کرتی ہیں، جہاں میرا مثانہ کام کرتا ہے، جہاں میرا جسم میرا خون وہ اس پہ چلتا ہے، وہ صرف روح کے سر پہ ہوتا ہے۔ جس وقت آدمی مرتا ہے وہ روح آدمی کے جسم سے نکلتی ہے، وہ 18 گرام کی ہے، اس سے بھی شاید لطیف کا معنی ہے باریک، جیسے ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین ہے، اللہ نظر نہیں آتا، اسی طرح روح بھی نظر نہیں آتی، روح باریک اللہ کی مخلوق ہے، وہ سارا انسانی وجود اس سے چلتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس باریک چیز کے ساتھ ایک جان کو وجود بخشا، بے جان چیز کو ماں کے پیٹ میں پالا، پھر اس کو مسلسل یاد دہانی کے لیے کبھی کمزور کر دیا، کبھی آپ دیکھتے ہیں چلتے ہوئے لڑکھڑا گئے، کبھی آپ کو چکر آ گیا، کبھی آپ دورہ پڑ گیا، آپ تھک گئے تو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، کبھی طلب ہوئی تو بھوک لگ گئی، کبھی طلب ہوئی پیاس لگ گئی، کبھی آپ کو دیکھنا چاہا، آپ کی نظر میں کمزوری آ گئی، آپ کے دماغ میں خرابی آ گئی، آپ کے بولنے میں لکنت آ گئی، آپ کے ہاتھ کپاہٹ تاری ہو گئی، آپ کے پاؤں میں لرزش تاری ہو گئی، آپ کے جسم کے آپ کا لو کھڑا ہو گیا۔ یہ روح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے اس کو مضبوط کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے کمزور کر دیتا ہے۔ مومن کا عجیب معاملہ ہے، جب وہ اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے اللہ اس کی روح کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے، وہ چٹانوں سے ٹکرا جائے تب بھی ساری کائنات اس کے سامنے کھڑی ہو جائے، وہ کسی کی پرواہ کرتا ہی نہیں۔ اور اس کی بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری کائنات کے سامنے کھڑے ہو گئے، پورے ملک میں ایک بھی ساتھ نہیں ہے، سارے گھر والوں نے نکال دیا، انہوں نے کہا آگ میں پھینک دو۔ انہیں کیا پتا تھا جس بندے کا تعلق اللہ سے مل جائے، جو اللہ کا ہو جائے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر ساری کائنات خلاف کیوں نہ ہو، باندھ کے کیوں نہ کسی کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، کسی کو پکڑ کے آگ میں کیوں نہ پھینکا جائے، اور اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر قرآن کہنے پہ مجبور ہوا، آسمان لرز گیا، زمین کانپ اٹھی، ایک شخص کو ہرانے کے لیے ساری کائنات مل گئی، ساری کائنات کے فرعون، ساری کائنات کے نمرود، ساری کائنات کے ظالم مل گئے۔ ایک بندے کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، سارے مل کے انہوں نے کیا کہا، اس کو آگ لگا دو، اور صرف ایک نے آگ نہیں لگائی، حالانکہ آگ لگانی آسان ہے۔ پورا ملک جس نے نظر مانی کوئی اور کہ میرا کام ہو جائے، میں اتنی لکڑیاں دوں گی ابراہیم کے جلانے کے لیے، وہاں سے لاتے آگ کا لاؤ۔ کسی نے پوچھا کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا ایک بندے کو آگ لگانی ہے، انہوں نے کہا آرام سے لگا دو۔ انہوں نے کہا اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات سے خلاف ہو گئی۔ انہوں نے کہا چھلانگ لگاؤ۔
انہوں نے کہا میں خود کیوں لگاؤں، یہ تو خودکشی ہے۔ پھر توپ تیار کی گئی، ٹینک لایا گیا اس دور کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھایا گیا، پھر گولے کی صورت میں پھینکا گیا، اور اس کی روح کا اللہ سے ایسا تعلق بنا کہ رب کائنات نے وہاں فرمایا آگ تیری فطرت ہے جلا دینا، اور آج میری قدرت کا ہے، آج تیری فطرت نہیں، آج میری قدرت چلے گی، تو نے اس کو جلانا نہیں ہے۔ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، آج تو نے جلانا نہیں ہے، اس کو سلامتی کے ساتھ باہر نکالنا ہے، ٹھنڈا بھی ہونا ہے اور سلامتی کے ساتھ باہر بھی نکالنا ہے۔ یہ روح کی مضبوطی کا سب سے بلند درجہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے خطاب کیا دیا، خلیل اللہ۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں جس دوستی میں ذرہ پر بھی کھوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خلیل بنا دے۔ ہمارے تعلق کس لیے ہوتے ہیں؟ جس کے پاس اقتدار ہے، اس کی شہرت ہے، اس کے پاس حسن ہے، اس کا اختیار ہے، کیوں نہیں ایسے عارضی چیزوں کے لیے محبت ہے۔ اور میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ولیوں کا نام سنا ہے؟ آپ کسے ولی سمجھتے ہیں؟ جس نے جھنڈے لگائے۔ آپ کسے ولی سمجھتے ہیں؟ جس نے پگڑی باندھی ہو، یہ اوپر بیٹھا ہو مسند پہ، جس کے پاؤں کوئی دبانا ہو، یا پھر جدید الفاظ میں کہ جو جتنا ننگا ہے اتنا بڑا ولی پہنچا ہوا۔ کیوں نہیں ایسا ہے؟ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ روح کا تعلق ہوتا ہے ولایت سے۔ شاید یہ آپ نے پہلے باتیں نہ سنی، جتنی روح مضبوط روحانی طور پہ اتنا بڑا اللہ کا دوست، اللہ کا ولی۔ واللہ ولی کل مؤمن واللہ ولی المتقین۔ اللہ ہر مومن کا، ہر پرہیزگار کا اللہ دوست ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نزدیک ہم نے معیار بنایا، خاص لڑی ہوگی تو ولی۔ کیوں نہیں کہتے کہ خاندان خاص ہے، بس کسی میں سے آنا؟ اگر ہم انبیاء کو دیکھیں، نوح علیہ السلام بڑھئی لکڑی کا کام کرتے، داؤد علیہ السلام لوہار، اور رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی، ہر نبی نے۔ آپ سے پوچھا آپ نے فرمایا ہاں میں، یہ جو ذاتیں ہمارے سامنے ہیں نا، سید ہے، راجپوت ہے، یہ جاٹ ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ تو اللہ نے تعارف کے لیے بنائی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، یہ جو خاندان بنے ہیں، قبیلے بنے ہیں، ہم کسی کو جلاح کہہ دیں، کسی کو مرچی کہہ دیں، کسی کو فلاں لقب دیں، فلاں ہے جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں، وہ آدم کا بیٹا ہے، حوا کا بیٹا ہے۔ اہمیت ہے اللہ سے تعلق، اہمیت ہے اللہ کے ڈر کی، اہمیت ہے اللہ کے تقوی کی، اہمیت ہے خشیت الہی کی۔ یاد رکھیے ولایت کوئی اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ نشان لگا کے بھیجا جاتا ہے، نہیں، وہ ایک قریب ہو، ریڑی بان ہو، جسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سورہ یونس کی آیت۔ اللہ کے ولیوں پہ نہ خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، تفسیر اللہ کے رسول نے فرمائی۔ اور ہم دیکھیں ہم نے کن کو ولی سمجھا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو مختلف قبائل سے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، لباس کسی کا کیسے ہے، کسی کا کیسے، یہ تو اللہ کی عطا ہے، جس کو اچھا لباس دے دے، جس کو کم قیمت والا دے دے، کوئی اچھا کھانا کھا لیتا ہے، کوئی ہلکا کھا لیتا ہے، اور کھانے کا ذائقہ تو یہاں تک ہے، اس سے نیچے تو برابر ہے، ٹھنڈا کھا لے، گرم کھا لے، ترش کھا لے، میٹھا کھا لے، کیوں نہیں؟
نبی کا ہو، کیوں جی اب گستاخی ہونے لگی؟ کوئی ولی کا ہو، کسی ڈاکٹر کا ہو، کسی مریض کا ہو، اور ڈاکٹروں کی موت آتی ہے کہ نہیں؟ اور اگر خوراک ہضم نہ ہو، ہرن کا گوشت ہو، سونے کے تھال ہو، کستوری کے اوراق ہو، اگر میدا ہضم نہ کرے وہ سارا آدمی کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے، نہ کسی جوتے کی، نہ کسی کپڑے کی، نہ کسی کھانے کی۔ ماں اکلا فافنا، جو کھا لیا فنا ہو گیا، اور لبسا فابلا، جو پہن لیا وہ سیدھا کر دے گا، جتنا مرضی اچھا لباس ہو کچھ دیر کے بعد وہ میلا ہو جائے۔ اولیاء اللہ وہ ہیں، روح اور ولی کا تعلق میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ولایت کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے۔ فرمایا مختلف قبائل کے ہیں، مختلف علاقوں کے ہیں۔ ایک بندہ میں مثال کے طور پر ڈیجکوٹ کا ہے، ایک لاہور کا، ایک پاک پتن کا ہے، ایک جھنگ کا، ایک ملتان کا ہے، ایک کراچی کا، ایک حیدرآباد کا ہے، ایک اجمیر کا، ایک شام کا ہے، ایک مصر کا، ایک عراق کا ہے، ایک سعودیہ عربیہ کا۔ آپس میں تعلق نہیں، ذات نہیں ملتی، رشتہ داری کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں۔ فرمایا ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ پوچھا کس لیے جا رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے، پوچھا ایک بندے نے کس لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں بستی میں ملنے کے لیے فلاں کو۔ اس نے کہا کوئی کاروبار ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں۔ اس نے کہا کوئی احسان کیا ہے اس پہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے جا رہے ہو؟ کسی بھی آدمی احسان کر دیتا ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے آپ بدلہ بھی تو مانگتے ہیں نا، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد یہ بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نیکی کرے۔ اور نیکی تو یہ نہیں ہوتی، نیکی تو وہ ہے کہ نیکی کر کے دریا میں ڈال، پتہ ہی نہ ہو دایاں جو خرچ کرے بائیں کو علم نہ ہو، دایاں جو خرچ کرے بایاں کا اس کو علم نہ ہو۔ لگتا ہے آپ تھک چکے ہیں تو جواب تو نہیں دیتے بھائی کہ میری ڈیوٹی ہے۔ جو دایاں خرچ کرے بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا کوئی اور تعلق ہے، رشتہ داری؟ اس نے کہا نہیں۔ برادری ایک ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کس لیے چلے ہو؟ اس نے کہا فلاں بستی میں جا رہا ہوں، نہ میری برادری کا ہے، نہ میرا کاروبار ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، صرف میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے آگے سے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ولایت کا طریقہ یہ ہے، من کے گرانے سے، تسبیح پڑھنے سے آدمی ولی نہیں بنتا ہے، دل کے خلوص سے اللہ کا ولی بنتا ہے۔ لوگوں سے محبت کرنے سے، خلوص سے۔ یہاں کیا ہے، نماز میں مل کے بھی کھڑے ہیں تو دل میں یہ ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے محبت، خلوص، پیار، نہ کسی کو حقیر سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا تکبر یہ ہے کہ لباس اچھا ہو، آپ کا جوتا اچھا ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق کو چھپانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، تکبر اسے کہتے ہیں۔ اچھے کپڑے پہنے کوئی حد نہیں، اچھا کھانا کھائے کوئی حد نہیں ہے، اچھی رہائش پہنے کوئی حد نہیں ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں کہ میں اوپر ہوں، لوگ نیچے ہیں، لوگ حقیر ہیں، اور جہاں حق کی بات آئے تو حق کی بات کو چھپا لو۔ کتنے ملا اور درویش ایسے جنہوں نے کبھی کسی ظلم کے خلاف زبان سے لفظ نہیں نکالا، جنہوں نے صرف لوگوں کو یہ دیکھا کہ میری عزت کرتے ہیں، اگر سچ بولوں گا تو میری عزت جاتی رہے۔ کتنے لوگوں نے کہا میری دستار کا سوال، کتنے لوگوں نے کہا مجھے لوگ ممبر سے اتار دیں گے، اور اللہ کا فضل ہوتا ہے اس عالم پہ، اس آدمی پہ جس کو اللہ نے یہ امانت دی ہو، اور پھر اس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ ہر چیز کا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے، جو حق ہوگا میں اسے حق کہہ کے رہوں گا۔ لوگوں کو اچھا لگے، عزت بھی کرے۔ حضرت عمر کو رسول اللہ نے فرمایا تھا عمر میرا دوست کوئی نہیں ہوگا۔ ان کا دوست کیوں نہ ہو؟ نے کہا تو سچ بولتا ہے، سچ بولنا شروع کرو، لوگ آپ سے نفرت کریں گے،
لوگ آپ کی تقریروں پہ سبحان اللہ لکھیں، لوگ آپ پہ فتوے کسیں گے، لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، اور پھر وہ علماء مسکرا کے کہیں گے جاؤ، ہمیں خوف صرف ہمارے اللہ کا ہے، ہمارا رزق صرف ہمارے اللہ کس کو۔ روح جب آدمی کی مضبوط ہوتی، آدمی میں ڈر ختم ہو جاتا، نہ زندوں سے ڈرتا، نہ مردوں سے ڈرتا، نہ بڑوں سے ڈرتا۔ اسے قید میں ڈال دو یوسف کی طرح علیہ السلام، اسے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی طرح قتل کر دو، پھر بھی وہ نہیں جھکتے۔ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی، ان کا تقویٰ اتنا مضبوط ہوتا ہے، ان کی روح اتنی تازہ ہوتی ہے کہ گویا اللہ انہیں پالش کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے سوتے ہوئے بھی اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کے اٹھتے تو آپ ویسے ہی نماز پڑھ لیتے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے وضو تو نہیں کیا؟ فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ اور ہم بھی سمجھتے ہیں شاید نبی ہم جیسے ہیں، تو یاد رکھیے نبی اور ہم میں بڑا فرق ہے بشر ہم میں سے، لیکن روح اتنی پاکیزہ ہے نبی کی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ پیاز نہیں کھاتے، شاہ صاحب بیٹھے ہیں میرے بھائی، پیاز نہیں کھاتے تھے، لہسن نہیں کھاتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں نہیں کھاتے حالانکہ حلال؟ آپ نے فرمایا میں ان سے گفتگو کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے۔ آپ روزہ رکھنا شروع ہوئے، پیدل پہ مثال 1 2 3 4، نہ سحری نہ افطاری، مسلسل روزے، صحابہ بھی رکھنا شروع ہوئے۔ آپ نے کہا فرمایا تم نہ کرو، انہوں نے کہا آپ بھی تو کرتے ہیں۔ آپ فرمایا اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اللہ رسول کو کھلاتا پلاتا ہے۔ یاد رکھیے اپنے آپ کو کبھی مت سمجھے کہ رسول ہم جیسے ہوتے ہیں، نہیں، رسولوں کا مقام ہی بڑا ہوتا ہے، لیکن ہمیں فخر ہے کہ وہ بشر ہیں۔ اگر آپ ان کو نوری بنا دیں گے تو ہمارے لیے کیا فخریت؟ ہمارے لیے تو یہی فخر ہے کہ ہمارے بشر کا دربان کبھی جبریل بنتا ہے، کبھی میکائیل بنتا ہے۔ ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات کہ ہمارا بشر وہاں تک چلا گیا جہاں نہ کوئی نوری گیا نہ کوئی ناری گیا، کہ جلتے ہیں جس مقام پہ جبریل کے پر وہاں میرے حضور پہنچے جہاں کائنات سوچ بھی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آ گئی کہ روح چیز کیا ہے؟ جتنی مضبوط ہوگی آپ روحانیت میں اتنے بڑے ہوں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا 2 مرتبہ شق صدر ہوا۔ آپ تو دل کا آپریشن آج آپ نے دیکھا ہے نا، دل کو نکال کے باہر رکھتے ہیں تو مشین پہ لگا دیتے ہیں، کسی کا بائی پاس ہو تو تارے جوڑ دیتے ہیں، وہ رگیں کھول دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اتنے بال بند ہو گئے تھے۔ کسی نے سٹنٹ پوائنٹ ڈلوائے رکھے ہیں، کسی نے بائی پاس کروایا۔ تو دنیا میں سب سے پہلا بائی پاس جو ہوا ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ بڑی عظیم ذات، آج ہمیں پتہ چلا کہ بائی پاس ہوتا ہے۔ اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ دنیا کے ڈاکٹروں جہاں تمہاری حکمت، تمہاری دانائی، تمہاری ڈاکٹری، تمہاری میڈیکل، تمہاری سائنس جہاں اتنے عرصے میں پہنچے گی، کبھی یونان کے حکم آئے، کبھی سقراط جیسے لوگ آئے سمجھدار، کہیں بڑے بڑے نیوٹن جیسے سائنسدان آئے، کبھی بڑے بڑے ابو القاسم جیسے جراح آئے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری جہاں سوچ ختم ہوتی ہے میری وہاں سے قدرت شروع ہوتی ہے۔ بچپن میں آپ کا بائی پاس کیا، 2 فرشتے انہوں نے آپ کا سینہ کھولا، اور میں قربان جب اس سینے پہ جو سینہ محمد کا اس پاکیزہ سینے پہ کہ جس کی شان یہ ہے کہ اس سینے کا تذکرہ اللہ نے قرآن علم نشرح لک صدرک۔ کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ آپ کو کھولا گیا، آپ کے سینے، آپ کے دل کو نکالا، پھر سونے کا تخت جنت سے لایا گیا، پھر دانائی اور حکمت کو لایا گیا، پھر زمزم کے پانی کو لایا گیا، پھر اس دل کو کھولا گیا، اس میں سے دنیا کی ہر چیز میل کو چین نکال دیا گیا، اس میں نور اور حکمت دانائی بھر دی گئی۔
اور شیطان کے حصے نکال دیے گئے۔ آپ نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، شیطان ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، جتنا بھی کوئی پینٹ پہنچا ہو کیوں نہ ہو۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا حضور آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے میرا اسے مطیع بنا دیا، وہ میرا فرما بردار بن گیا ہے۔ یا ایک معنی یہ ہے میں اس سے محفوظ ہو چکا ہوں۔ پھر اس سینے کو بند کر دیا گیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس لکیر کو دیکھا کرتے تھے جو جبریل نے وہاں لگائی تھی، جس سے سیاہ تھا وہ صحابہ اسے دیکھا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روح کے ہم ایسے جہان میں رہے جہاں ہمارے ساتھ انبیاء بھی تھے۔ اللہ نے اس وقت مجھ سے آپ سے پوچھا تھا، کیوں نہیں یاد ہے ہمیں؟ نہیں یاد۔ آپ کو مجھے یاد ہے کہ ہم سے پوچھا تھا؟ چلو میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے ہمیں پتا ہے کس بستر پہ لیٹے تھے، کس رخ ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے، ہماری حالت کیا تھی؟ ہمیں ماں بتاتی ہے، ہمیں باپ بتاتا ہے، رشتہ دار بتاتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوا۔ آج اگر ہمیں کوئی ہماری قمیض دکھا دے نا جب ہم 6 ماہ کے تھے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کے کہنے سے مانتے ہیں۔ اس پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے کہ آج اگر ہمیں کوئی کہتے ہیں اس نے تجھے دودھ پلایا، حالانکہ کوئی رضائی ہو والدہ، تو ہمیں تو نہیں پتا ہوتا، لیکن ہم یقین کرتے ہیں۔ مخلوق کا اتنا یقین ہے الٹرا ساؤنڈ کا، اور رب کریم کا یقین نہیں ہے جس نے کہا کہ ایک روحوں کا جہان بھی تھا۔ آج ہمیں یاد نہیں ہے، جیسے ہمیں اپنا بچپن یاد نہیں ہے۔ ہمیں لوگ بتاتے ہیں تو ہم مان جاتے ہیں، ہمیں روحوں کا زمانہ بھی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے رب نے کہا ہے۔ ایمان اور یقین اسے کہتے ہیں، کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اللہ کے کہنے پہ یہ مانتے ہیں کہ ایک جہان تھا جسے روحوں کا جہان کہا جاتا ہے، جسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ یہاں ہماری روحوں سے اللہ نے پوچھا تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ وہاں ابو جہل نے بھی کہا، وہاں نمرود نے بھی کہا، فرعون نے بھی کہا، شداد نے بھی کہا، قارون نے بھی کہا، انبیاء نے کہا، امتیوں نے کہا، ازکیاء نے کہا، صلحاء نے کہا، اتقیاء نے کہا، اچھوں نے کہا، بروں نے کہا، نیکوں نے کہا، بدوں نے کہا، بڑوں نے کہا، چھوٹوں نے کہا، جو دنیا میں ابھی پیدا ہونے والا ہر ایک نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب۔ اور پھر اس رب کریم کو اتنا پسند آیا کہ رب کریم نے فرشتوں سے کہا، یہ وہی اس وقت کی بات کہ میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا اس سے پہلے جنات تھے آپس میں لڑ لڑ کے مر کھپ گئے، لڑائیاں ہوئی، خون خرابہ کیا، ایک دوسرے کا خون بہایا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ فرشتے اتنے زیادہ ہیں، رسول کائنات نے فرمایا ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے نے عبادت نہ کی۔ یہ جو ہمارا خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر ایک فرشتوں کا کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا معراج کی رات آپ نے دیکھا ہے بیت المعمور کو، ہمارا بشر تو وہ ہے جہاں وہ پہنچا کائنات میں کوئی پہنچ نہ سکا۔ انہوں نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے ایک دن میں اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے جو ایک مرتبہ طواف کرتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اتنے فرشتے ہیں، دو تو میرے ساتھ بھی ہیں، کرامن کاتبین آپ کے ساتھ بھی ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو ہم کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ایک ایک حرف لکھا جا رہا ہے، میاں صاحب کا، میرا، فلاں کا، فلاں کا۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ کرامن کاتبین کیا کچھ لکھتے ہیں۔ کل جب منہوں پہ مہر لگ جائے گی، جب میرے اعضاء بول کے بتائیں گے تو اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ اس لیے بولنے سے پہلے تولو، کہیں وہ کلمہ نہ ہو میرے جو رب کو ناراض نہ کر دے۔ ایک حدیث سن لیجیے، ایمان کا دور ہے، فرمایا بسا اوقات بندہ کوئی بات کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کتنی اچھی بات ہو، وہ ایسی بات کر دیتا ہے۔ مثلا کسی کی رہنمائی کر دی، پوچھتا راستہ کدھر، اس نے بتا دیا، عام سی بات۔ فرمایا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دیتا ہے، اس کو خود نہیں پتا ہوتا۔ اور بسا اوقات
بندہ کبھی شغل میں ایسی بات کر دیتا ہے اور اللہ کو اتنی ناپسند ہوتی ہے، اللہ اس کلمے کی وجہ سے دوزخ میں بھیج دیتا ہے۔ تو جب بھی بولے ہم کتنے ہیں، بات بات پہ جھوٹ، بات بات پہ قسم، بات بات پہ ہم الزام تراشی کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہم نے گواہی دی تھی نا، بلا تو ہمارا رب ہے، اللہ نے کہا فرشتوں تم میری تقدیس تو کرتے ہو، میں ایسی مخلوق بنانے لگا ہوں جو کبھی میرا ذکر کرے بھی کبھی نہیں کرے گی، لیکن اس کے پاس ایک چیز میں دوں گا جس کو علم کہتے ہیں، اس کی میں روح کو اتنی تازگی بخشوں گا کہ فرشتوں تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ وہ روحوں کی قوت تھی حضرت آدم میں جس کی وجہ سے فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ میری اور آپ کی روحیں، میری اور آپ کی روحیں، میری اور آپ جس سے میں اور آپ چلتے ہیں، اگر وہ اپنی بالیغی کی انتہا پہ پہنچ جائیں، اللہ کے ساتھ اتنا لگاؤ کر لیں، تو اللہ کی قسم رسول کائنات فرماتے ہیں کہ فرشتے تم سے آ کے سلام کلام کریں، تم سے گفتگو کریں۔ اور اس کی ایک مثال بیان فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جیسے ہم اکٹھے ہوں، فرمایا فرشتے اس کو ارد گرد سے گھیر لیتے ہیں۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کریم ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم فلاں مجلس سے آئے ہیں۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہماری بخشش کرے، اللہ فلاں عطا کر۔ اچھا پھر اب کیا چاہیے؟ اے اللہ ان میں جاؤ، اللہ کہتا ہے جاؤ، میں ان کے کہنے پہ ان کی بخشش کر دیتا ہوں، ان کے مطالبوں کو مانتا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں ان میں ایک آدمی آیا تو سننے کے لیے نہیں آیا تھا، ویسے گزرا تھا بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی برکت سے بیٹھنے والوں کی، جس کا نہیں بھی ارادہ تھا اس کی پر بخشش کر دیتا ہوں۔ فرشتوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ فرمایا کہ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جن سے فرشتے گفتگو کرتے جنہیں ملہم کہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ عمر ان میں سے ہے کہ حضرت عمر نے دیکھا پردے کا اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ اذان جو ہے آپ کی، یہ اذان کیسے شروع ہوئی؟ حضرت عمر کی رائے پہ۔ اسی لیے ایک ام المومنین کہتی ہے حضرت زینب کہ القرآن ینزل فی بیتنا ولکن علی رأی عمر، کہ قرآن اترتا تو ہمارے گھر میں تھا لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق تھا۔ جب آدمی کی روح ترقی کرتی، جب آدمی کی روح اوپر پہنچتی ہے، پھر اللہ سے ایسا تعلق بنتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں روحوں کا تصور کیا ہے؟ ہم وظائف پڑھ کے شاید یہ کہتے ہیں روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی روح بھٹکتی پھرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ مطففین ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین، نیک روحیں علیین میں، بری روحیں سجین میں۔ یاد رکھیے کوئی روح پلٹ کے نہیں آتی۔ یہ میرا اور آپ کا وہم ہو سکتا ہے، جنات گھومتے پھرتے ہیں، شیطان کے چیلے۔ کبھی کسی کو خواب میں نظر آ جاتا ہے کہ میرے باپ کی روح آ رہی، خواب سناتے ہیں نا لوگ کہ میری خواب میں میرے باپ آئے، والد آئے، والدہ آئی، بہن آئے، بھائی آئے، جو فوش سلطان کہتے ہیں مجھے میتوں کے بڑے خواب آتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خواب آتے ہیں کیا جی مردہ لوگ نظر آتے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ شیطانی اثرات، شیطانی اثرات۔ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک خواب رحمان بشرا من اللہ، اللہ کی طرف سے خوشخبری، ایک خیفۃ من الشیطان، شیطان کی طرف سے ڈر، اور دو اور قسمیں، ایک کی دو قسمیں بنا دی، ایک میدے کی وجہ سے کہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، تیزابیت کی وجہ سے، اور اس کی دوسری قسم ہے کہ آپ دن میں جو سوچتے ہیں رات کو آپ کے خواب میں آ جاتے ہیں، اور عام طور پہ خواب الٹ ہوتے ہیں، اسے معکوس بولتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میرا سر کٹا گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کو شفا ہو گیا، حالانکہ دیکھنے میں اچھا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک محمد بن سیرین کا بھی قول کہتے ہیں بعض کہ
کتاب الرویا اگر آپ کھول لیں مشکات شریف اس میں موجود ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں زنجیریں تو یہ سمجھے کہ میں دین میں پختہ ہوں. اگر میرے پاؤں میں مجھے بیڑیاں نظر آئے تو میں سمجھوں کہ میں دین میں پختہ ہوں. اگر کوئی نظر آئے میرے گلے میں توق ہے تو سمجھے کہ اچھا نہیں ہے. اب گلے میں توق ہونا غلامی کی علامت ہوتی ہے, اچھا نہیں ہے. اور یہاں ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ غلامی اور آزادی میں فرق کیا ہے. ایک بھیڑیا نکلا, اور یاد رکھیے عزت ان کی ہوتی ہے جو آزاد ہوتے ہیں, غلاموں کی کوئی عزت نہیں. چاہے سونے کے ساتھ کھائیں, جیسے ہماری حالت کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہماری روٹی کا مالک امریکہ. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہماری روٹی کا مالک امریکہ ہے. کہ بھیڑیا وہاں سے نکلا جنگل سے, گاؤں کی طرف آیا, ادھر سے کتا نکلا. اس بھیڑیے نے پوچھا کیسا گزارا؟ کتا کہتا ہے بڑا اچھا گزارا ہے, مالک میرا بڑا اچھا ہے, گوشت بھی کھلاتا ہے, پلاتا بھی ہے, وہ دودھ پلاتا ہے, میری صحت دیکھو. اس نے بھیڑیے سے پوچھا تمہارا گزارا؟ اس نے کہا کبھی شکار مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا, بڑے برے حالات, معیشت اچھی نہیں. اس نے کہا آؤ میرے ساتھ چلو. کتے نے کہا میرے ساتھ چلو. بھیڑیے نے کہا ٹھیک. راستے میں چلتے چلتے ہوا چلی تو کتے کی گردن سے جہاں پٹا باندھتے ہیں وہ لگا ہو, ہوا سے بال اٹھ گئے. بھیڑیا پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب شام ہوتی ہے میرا مالک مجھے باندھتا بھی. تو بھیڑیا وہیں سے واپس جانے لگا. اس نے کہا لعنت ہے ایسی زندگی پہ جو مجھے غلامی میں گزارنی پڑے, اس کے بدلے میں مجھے گوشت اور روٹی ملے. اپنے آپ کو آزاد کریں, اپنی روح کو طاقتور کریں, اپنی روح کو مضبوط کریں. اللہ کریم آپ کے دلوں کو کائنات کے ڈروں سے آزاد. یہ ہے روح کا تصور. ہمارے روح کا تصور انتہائی غلط. کسی کی روح واپس نہیں آتی ہے. قبرستان میں چلے جائیں تب بھی کوئی نہیں سنتا ہے. میرا جو تیسرا ہے نا جہاں, وہ اسی کے متعلق ہے کہ روح کا تصور جو ہم کرتے ہیں, اور اسی لیے میں نے ابتدا کی. آپ لوگ پوچھتے ہیں مردے سنتے ہیں کہ نہیں, اس کے ساتھ اس کو جوڑیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا اس کا جواب آ جائے گا. یہ ہے عالم ارواح. ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین. روح اللہ بھیجتا ہے ماں کے پیٹ میں. جب آدمی آتا ہے 120 دن کے بعد, نطفہ عورت اور مرد کے ملنے کے بعد 40 دن وہ قطرے کی صورت میں جسے نطفہ بولتے ہیں, میں نطفۃ اذا تمنی, وہ قطرہ جو ٹپکایا جاتا ہے یہاں لگ جائے یہ ناپاک. ہماری اوقات دیکھیں ذرا, میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ اس قطرے سے وجود برشا جو ناپاک, پاک ہے وہ ذات جس نے اسی قطرے سے پیغمبروں کو بھی پیدا کروایا, اسی قطرے سے مجھے اور آپ کو بنایا. 4 قسمیں کھائی اللہ نے, 4. اللہ اکبر. 40 دن قطرے کی صورت میں, پھر اگلے 40 دن خون کے, ثم من علقہ جمع ہوا خون, ثم من مضغہ, پھر چبائی ہوئی بوٹی. اگلے 40 دن 120 دن کے بعد پھر اللہ روح کو بھیجتا ہے بندے میں, اور اللہ تعالیٰ اس میں داخل کرتا ہے. پھر وہیں سے ہم مانگتے ہیں اللہ بیٹا دے دے بیٹی دے دے, وہ اللہ روح اس میں داخل کرتا ہے. وہ اتنا سا ہوتا ہے, اس کے پھر ہاتھ پاؤں بناتا ہے. یہ ہمارا عالم دنیا شروع ہونے لگا, اور اس کے اختتام روح کا کب ہوتا ہے؟ ہم سے جدائی کا, جب ہم مرتے. سب سے پہلے روح پاؤں سے نکلتی, سب سے پہلے پاؤں سے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جس کی روح نکلتی سب سے پہلے وہ اپنے اس کے پاؤں پہ بس چند سے عاجز ہو جاتا ہے, پھر ایسے اوپر آتی جاتی ہے, روح نکلتی جاتی ہے, یہاں پہنچتی, آخر میں روح یہاں رہ جاتی ہے. یہاں سے جب نکلتی, آپ نے دیکھا ہوگا جو مرتا ہے اس کی آنکھیں اوپر چڑھ جاتی, وہ اپنی روح کو دیکھتا ہے کہ میری روح چلی گئی ہے. اللہ ہمارا ایمان, ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرتا. حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے بیٹوں کی روحیں دکھائی دی. حضرت آدم علیہ السلام تھاکے ہیں لگتا ہے, میں تو ابھی فریش ہوا ہوں, میں مغرب کے وقت ہو گیا تھا, ابھی میں الحمدللہ ٹھیک ہے. کیوں جی تہجد ہو جائے پھر
2-3 گھنٹے میں نے گفتگو کرنی ہے چار جہاں، یہ نہ ہو کہ اگلے جمعے کوئی آئے نہ اگلے مہینے، کیوں جی آئیں گے انشاءاللہ، ساتھیوں کو بھی لے کے آیا کریں۔ ہم بغیر تفرقے کے، بغیر کسی مسلک کے، بغیر کسی کو طنز تشنیع کا، کسی کو نشانہ بنائے بغیر یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ اللہ رسول کی کرتے ہیں۔ اللہ گواہ یہاں ہم بیٹھے ہیں، میں دور سے آتا ہوں، درویش آدمی ہوں، کبھی ہم نے پورا خاندان الحمدللہ علماء کا ہے، اپنی ذاتی پراپرٹی کوئی نہیں، ذاتی گاڑی کوئی نہیں، صرف یہ بتانے کے لیے نہیں کہ ہم نے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ عمر والد صاحب میرے 44 سال ہو چکے ہیں، شیخ الحدیث دادا شیخ الحدیث، ساری زندگی وہاں چلے گی، کچی کپڑے ہیں جا کے دیکھیں، کبھی اپنے باپ دادا کا نام استعمال کر کے کبھی نام نہیں کمایا۔ اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے، اللہ تمام لوگوں کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ یہ آپ کے سامنے جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے بیان کیا، یہ بھی ہمارے وہاں کے فاضل ہیں، وہیں سے علم حاصل کیا ہے۔ اللہ ان کے علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کی زندگی میں، صحت میں، تندرستی میں اللہ اضافہ فرمائے۔ آپ تمام آپ محبت کرتے ہیں، آپ کے اللہ زندگی میں، صحت میں، تندرستی میں، جسم میں، جان میں، روح میں اللہ اضافہ فرمائے، اللہ برکت نازل فرمائے۔ تو وہاں پھر وہ ماں، وہ روح نکلتی ہے تو اپنی روح کو دیکھتا ہے، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ یہ روح کے ساتھ تعلق ہے جو شروع ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے اور ختم ہوتی ہے جب جان نکلتی ہے۔ تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ان کے بیٹوں کی یعنی اولاد کی روحیں، تو انہوں نے دیکھا کہ سیاہ نقطے ہیں، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ روحیں ہیں تیری اولاد کی، اس میں نبی بھی ہیں عام بھی ہیں۔ انہوں نے دیکھا ایک بڑا چمکدار روح ہے، پوچھا یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا تیرا بیٹا ہے داؤد علیہ السلام، ان کی روح ہے۔ اس نے کہا عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 40 برس۔ کہا میری عمر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی عمر ہے 1000 سال۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے کی صرف 40 سال۔ اللہ نے کہا میں نے تو اتنی لکھی۔ انہوں نے کہا 60 سال میرے بھی داخل کر دے، 100 سال کا تو پرانے دور میں آپ کو پتا ہے کہ عمریں 700 سال، 800 سال، 900 سال۔ بات تو کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے اس طرح قول نہیں ہے، یعنی تاریخ میں آتا ہے 1300 سے زیادہ عمر ہے، 1300 سال سے حضرت نوح علیہ السلام سب سے زیادہ عمر ہے۔ 950 سال تو تبلیغ ہے، ان کا صرف 40 سال۔ انہوں نے کہا ہاں جی صرف 40 سال۔ انہوں نے کہا 60 سال میرے بھی شامل کرتے ہیں، حضرت آدم کہتے ہیں میرا بیٹا ہے۔ آپ کو اگر پتا ہو کہ بیٹا مر رہا ہو تو آدمی کہتا نا کہ میری جان میرے بیٹے کو لگ جائے، حالانکہ دیتا کوئی نہیں، وہ کوئی دیتا ہے کسی کے ساتھ مرتا ہے۔ ماں بھی کہتی ہے میرا لکھنے نکل، قبر میں کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی جاتا ہے ساتھ؟ کیوں جی کوئی ساتھ؟ انہوں نے کہا جی 60 سال میرے بھی ڈال۔ حضرت آدم دنیا پہ آ کے عمر شمار کرتے ہیں، 1 سال 2 سال، جب 1000 سال ہونے لگے نا، 940 سال ہو گئے تو فرشتہ آ گیا جی چلیے۔ اور نبی واحد ہوتا ہے جس کو موت کی خبر ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوتا کہ میرا اختتام، آدمی 2 قدم نہیں چل سکتا جب اس کا وقت آ جاتا ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کریم میں سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو یہ نہیں پتا ہے کسی جان کو کہ اس نے کون سی زمین میں مرنا۔ یہاں سے فیصلہ بات کیا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، آدمی کو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ہوائی جہاز میں چڑھا، ہوائی جہاز کریش کر گیا، کوئی جنگ میں گیا، بم کا ذرہ لگا مر گیا، کوئی ماں کے پیٹ میں مر گیا، کوئی آ کے مر گیا، 10 20 سال 40 سال، کوئی بچپن میں، کوئی بڑا بڑھاپا، کوئی جوانی میں، سارے جانتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، صرف نبی کو پتہ ہوتا ہے۔ 940 سال جب عمر ہوئی تو فرشتہ آگے جا کے کام نے کس کی؟ حضرت بابا آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں میرے تو 1000 سال ہے۔ اس نے کہا جی 60 سال تو دیے ہیں آپ نے داؤد علیہ السلام۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی نہیں دیے، بابا مکر گیا، اور بڑی عمر میں کئی بابے مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری خدمت کرتا ہے، اس کو تو میں نے سب کچھ دینا ہے، اور یہ مجھے منہ نہیں لگاتا ہے، اس کو 1 سینٹ بھی نہیں دینی۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اپنی آخرت خراب نہ کرے، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو یا نہ ہو، کسی کا حق نہیں مار سکتے، کسی بیٹے کا حق کسی بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ اور میں یہاں ایک مسئلہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہمارے معاشرے سے متعلق ہے کہ ہمارے کہتے ہیں جائیداد زندگی میں تقسیم کر دو، آپ کی جائیداد زندگی میں آپ وراثت تقسیم نہیں کر سکتے، وراثت ہوتی وہ ہے جب آپ مر جاتے، میری میراث وہ ہے جب میں مر جاؤں گا۔ اگر آپ نے زندگی میں دینا ہے تو بیٹوں کو بھی اتنا ہی دینا ہے جتنا
بیٹیوں کو دینا، نہ بیٹے کو زیادہ نہیں دے. بات کرتے ہیں جی بیٹے کو دگنا دے دیں بیٹی کو آدھا دے دیں. نہیں، یہ زندگی میں تحفہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی. وراثت آپ کی موت کے بعد شروع ہوتی ہے. آج کسی کو اخبارات میں اشتہار دے دیتے ہیں، آنکھ ہو گیا، آپ کے آنکھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بیٹا آپ کا وارث ہے، چاہے آج کرے نہ کرے. کئی ایسے ہیں بیٹوں کے نام پہ جائیداد دے دیتے ہیں اور بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا. اپنے ہاتھوں سے دوزخ اپنی لکھ کے نہ جائیں. آپ نے ادھر دفن ہونا ہے، ادھر سے آگ کا عذاب شروع ہونا ہے. اللہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے، کسی کا حق معاف نہیں کرتا ہے. بیٹیوں اور بہنوں کی جائیدادیں نہ کھائیں، یہ حق اللہ نے رکھا ہے. جب میں پیدا نہیں ہوا تھا اللہ نے لکھ دیا میرے اتنے بھائی ہوں گے، اتنے بہنیں ہوں گی، اتنے بیٹے، اتنی بیٹیاں. یہ جو جائیداد ہے زمین میری تو ہے ہی نہیں. ہوا نکل جاتی ہے کہ نہیں؟ جائیں قبروں سے پوچھیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہاں قبروں میں لیٹے ہوئے، اٹھ کے کوئی یہی کہہ دے میری فلاں زمین ہے، فلاں جائیداد، کوئی نہیں بتاتا. مرتے ہوئے ہر چیز اتار لیتے ہیں، کوئی چیز ساتھ نہیں ہوتی. اپنے لیے دوزخ خرید کے نہ جائے، اپنے اللہ سے ڈرے. کبھی کسی ایک بیٹے کو زیادہ، کسی کو تھوڑا دے دیا، یہ اس سے میرا پیار زیادہ ہے. تیرا پیار اپنی جگہ ہوگا، شریعت کے قوانین نہیں بدلتے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. ہمارے مسلوں میں یہ مسائل ہونے چاہیے. جائیداد کی خاطر بیٹا باپ کو مارتا ہے، بھائی بھائی کو مارتا ہے، جب آپ کا ہے کچھ نہیں. قطرے حقیر قطرے سے پیدا ہوا. اللہ اکبر. تو حضرت آدم علیہ السلام بابا مکر گیا، اس نے کہا نہیں جی میں نے تو نہیں دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت آدم بھول گئے، ابن آدم بھی بھول گیا. حضرت آدم نے انکار کر دیا، ابن آدم بھی انکار کرتا ہے. اللہ آپ کو پتا ہے یہ گوشت کیسے خراب ہونا شروع ہوا؟ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اتارا من سلوا، تو اللہ نے کہا ذخیرہ نہیں کرنا. مائدہ بھی اترا بنی اسرائیل، تو انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. پہلے خراب نہیں ہوتا، فریج کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. جو عید کے موقع پہ قربانی کا گوشت ہے نا، وہ ہم سٹور کر کر رکھتے ہیں، اگلے 6 ماہ چلتا ہے نا جی. چھیچڑے لوگوں کے لیے اور اچھا گوشت اپنے لیے. کیوں جی؟ ایسے ہی قربانی اللہ کے لیے ہے تو گوشت 3 حصوں میں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کا، ایک لوگوں کا، فقیروں کا حق. خراب نہیں ہوتا تھا گوشت. اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں سے خراب ہونا شروع. انسانوں کی اپنی غفلت، انسانوں کی اپنی غفلت. اللہ اکبر. یہ ہماری روحوں کا جہان جس کے نام پہ آج کاروبار چلتا ہے، وہ میں نے آپ کو ساری وضاحت کر دی کہ اللہ نے وہ جہان بنایا، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. کوئی پیر سمجھے، کوئی وظیفہ پڑھنے والا سمجھے میں روحوں کو حاضر کرتا ہوں. تیری اوقات کیا ہے؟ تیری تو اپنی روح تیرے قبضے میں نہیں ہے. اگر وہ الفاظ نہ پڑھے، جنات بھی اس کے پاس نہ ہو. یہ جتنے وظیفے کرنے والے لوگوں نے ان کو القاب دیے، اس کی بڑی سنی جاتی ہے. یہ بڑا تعبیر دیتا ہے، اس کے تعبیر سے یہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ پیدا کرتا ہے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے. بیٹا بیٹی اللہ دیتا ہے. دنیا عالم میں دنیا باقی ہے. عالم کا معنی جہان، دنیا کا معنی جو سب سے قریب ہو، ہمارے سب سے قریب ہے. ہم اس میں رہ رہے ہیں. آج دار عمل ہے، دار حساب نہیں. آپ بھی لکھ رہے ہیں، میں بھی لکھ رہا ہوں. کل ہمارے سامنے آئے گا، میں دیکھوں گا فلاں جگہ بیٹھ کے میں نے یہ کہا تھا، میرے پاؤں وہاں چل کے گئے تھے. اللہ اکبر. اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. دنیا پہ رہے ایسے کہ جب پیدا ہوں تو لوگ خوشی کریں. آپ رو رہے ہو، بچہ ہوتا ہے، لوگ خوشی کرتے ہیں. کوئی چچا اٹھاتا ہے، تایا اٹھاتا ہے، بھائی اٹھاتا ہے، بہن اٹھاتی ہے، ماں اٹھاتی ہے، باپ اٹھاتا ہے، خالہ، پھوپھی، ماموں، تایا، سارے اٹھاتے ہیں. اور جب اختتام ہو تو ہم مسکرا رہے ہوں اور لوگ رو رہے. پیدائش پہ لوگ ہنس رہے، خود رو رہے. موت پہ خود ہنس رہے، لوگ رو رہے. ایسی زندگی ہو اور فرشتے آواز لگائیں، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے روح مطمئن روح، اپنے اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا، آجا جنت میں چلی جا. اللہ ہماری موت ایسے بنائے. میرا خیال ہے تھک چکے ہیں.
تو ختم کر دیتے ہیں. کیوں نہیں میاں صاحب؟ آپ بھی پہلے جمعے میں آگے بیٹھتے ہوتے تھے, آج کل باہر ہوتے ہیں, غیر حاضری ہو رہی, آج پھنس گیا ہے نا آپ سامنے. تو بندہ دنیا میں آتا ہے, 4 ادوار دیکھتا ہے. ایک ماں کے پیٹ کا جمع, ماں کا پیٹ اللہ نے کیا بنایا, سبحان اللہ. یہ پیٹ کے اندر اللہ نے جھلی بنائی, اس جھلی کے اندر اللہ نے اتنی مضبوطی رکھی, وہاں ایک ہمارا جو ہے یہ پیٹ کی ناف جسے کہتے ہیں, یہ ماں کے جسم کے ساتھ چپکی ہوتی ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے ایک جان سے 2 جانیں, پاک ہے وہ ذات جس نے ماں کے پیٹ میں بچے کو, پاک ہے وہ ذات جس نے اس قطرے کو خون کے لوتھڑے میں بدلا, پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو جمع خون بنایا, پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو سانس دی, پاک ہے وہ ذات جس نے اس میں روح دی, پاک ہے وہ ذات جس نے 2 پاؤں دیے, پاک ہے وہ ذات جس نے 2 ہاتھ دیے, پاک ہے وہ ذات جس نے دماغ دیا, پاک ہے وہ ذات جس نے آنکھیں دی, پاک ہے وہ دماغ ذات جس نے گردے دیے, پاک ہے وہ ذات جس نے جگر دیا, پاک ہے وہ ذات جس نے دل لگایا, پاک ہے وہ ذات جس نے پیٹ لگایا, پاک ہے وہ ذات جس نے زبان دی, پاک ہے وہ ذات جس نے دانت اگائے, پاک ہے وہ ذات جس نے بال اگائے, پاک ہے وہ ذات جس نے پلکیں بنائی, پاک ہے وہ ذات جس نے گوشت میں یہ ہڈیاں ناخن پیوست کر دی ہے, پاک ہے وہ ذات جس نے ایڑیاں بنائی, پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑ بنائے, 360 جوڑ بنائے, پاک ہے وہ ذات جس نے حقیر سے قطرے سے انسان کو پیدا, 4 قسمیں کھائی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے انجیر کی جو ہم کھاتے ہیں, قسم ہے زیتون کی جو ہم پیتے ہیں, قسم ہے حضرت موسیٰ کے پہاڑ طور سینا کی, وادی مقدس کی, قسم ہے امن والے شہر مکہ کی. لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد, اے محبوب جس شہر میں تو اترتا ہے اس کی قسم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا, خوبصورت بنایا انسان کو, پھر ماں کے پیٹ سے نکالا اور چھوٹے سے سوراخ سے, آپریشن سے یا نارمل, وہ جان باہر آئی, اللہ نے وہ ناپ کا نشان بنا دیا. آپ کی ناپ درست ہے, جسم درست, یہ جسم کا لیول ہے, یہاں سے بگڑ گیا ادھر ہو گیا, یہاں سے بگڑ گیا ادھر ہو گیا, پھر لیول اللہ نے بنایا, ٹانگوں کا, ہاتھوں کا, جسم کا لیول بنانے کے بعد اللہ نے پھر زبان کی گویائی. کتنے ہیں گونگے, اور جو بولنے والے وہ ذرا دیکھیں, کتنے گونگے ہیں جو کچھ کہہ نہیں سکتے, سننے والے دیکھیں کتنے ہیں بہرے جو سن نہیں سکتے, وہ دیکھیں کتنے ہیں تالو کٹے ہوئے, کتنے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں, کتنے ہیں جو جن کے دماغ معوف ہیں, بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں, وہ گندے کپڑے پہن کے, کبھی بہن پکڑتی ہے کبھی بھائی پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اولاد دے, اللہ تعالیٰ صحیح سلامت اولاد, دماغی حالت خراب. کتنے ہیں پیدائشی معصوم, ہاتھوں سے پاؤں سے, کتنے ہیں جن کے معدے کا مسئلہ ہے. میں نے آپ کے رپورٹ کے ایک بندے کی بہت مثال دی, وہ کہتا ہے میری بیٹی 5-6 سال کی ہے, اس نے آج تک روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا. وہ بسکٹ کو باریک کرتے ہیں, پھر اسے پانی میں یا دودھ میں مکس کرتے ہیں, اس کا پیسٹ بناتے ہیں, اس کا گلا چھوٹا ہے, وہ بیٹی وہ خوراک کا لقمہ نگل نہیں سکتی, اس پیسٹ کو پھر اسے تھوڑا تھوڑا کر اس کو خوراک پہنچاتے ہیں. اس کا دماغی توازن بھی درست نہیں. اللہ جو اولاد دی ہے ان کے مقدروں کی حفاظت کرتا ہے, اللہ مقدر اچھے پر. کتنے ایسے ہیں جو معدے کے مریض ہیں, کھا نہیں سکتے, پیسہ ہے, سب کچھ ہے, حتیٰ کہ سونے کے تخت تک ہے, لیکن خوراک ہضم نہیں ہوتی. یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ پھر دنیا میں لاتا ہے, پھر وہ بچہ چھوٹی سی عمر میں اپنا پخانہ صاف نہیں کر سکتا, ننگا جسم آتا ہے, پاؤں میں جوتا نہیں ہے, جسم پہ کپڑا نہیں ہے, پھر ماں باپ صاف کرتے ہیں, اس کی شرم گھر کو بھی دیکھتے ہیں,
جس ماں باپ کو آج ہم کہتے ہیں اس کی عقل نہیں، جو ماں باپ تیسری مرتبہ پوچھ رہے بیٹا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں سنا نہیں تھا، جس کو ہم بچپن میں کہتے ہیں وہ کیا ہے 50 مرتبہ بتائیں تو باپ بتاتا ہے وہ فلاں، جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ اللہ جس کی اولاد نہیں ہے اللہ اولاد عطا فرمائے۔ ہمارا بھائی جاوید ہے بے اولاد ہے، اللہ اس کو اولاد نرینہ سے نوازے، اللہ صاحب اولاد کرے۔ جو بے اولاد ہیں ہمارے بھائی ہیں اشتیاق صاحب مغل، اللہ ان کو بھی اولاد سے نوازے، جن کے نام نہیں آتے اللہ ان کو بھی اولاد سے نوازے۔ بڑی نعمت ہے، بیوہ سارا دن کام کر کے شام کو اولاد کو اپنے جب سینے سے لگاتے ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اور بیٹے کو جب سونگتے ہیں کبھی آپ اپنے باپ کے گلے لگ کے تو دیکھیں، جو آپ کو مسترد ہوگی آپ بتا نہیں سکتے کہ اس وقت لگائیں گے جب وہ مر جائے گا۔ اور یہاں کیا ہے، باپ مرنے کے بعد ختم کر لو جی، ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور باپ کو ڈیوٹی میں ڈالا ہوا ہے کہ ماں کو بڑا سمجھتے ہیں، ماں اور ہمارے خطیبوں نے بھی حد کر دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ یہ نہیں دیکھا جو جنت کس کی وجہ سے بنی ہے، اگر باپ نہ ہوتا ماں جنت نہ بنتی، اس کے قدم باپ کی وجہ سے تو جنت بنی ہے۔ کتنے باپوں کو میں نے روتے دیکھا ہے کہ میری اولاد میرا ادب نہیں کرتی، کتنی اولاد کیسی بدبخت آپ کے ڈل کوٹ میں ایک گھرانہ ہے، نام نہیں لینا چاہتا، کہ وہ بیٹے کہتے ہیں کب ہمارا باپ مرے، کب ہمیں جائیداد، کب ہم اپنے باپ کو قبر میں اتارے اور مصنوعی وہاں دکھ اپنے چہرے پہ لائے، لوگ آ کے کہیں بڑا افسوس، کیا فائدہ ایسی زندگی کا۔ رسول اللہ نے فرمایا تیرا باپ راضی رب راضی، باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی، باپ ناراض رب ناراض۔ انہ اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانہ دروازہ باپ، جس کا باپ ناراض ہے اس کی کوئی دنیا نہیں، کوئی عبادت۔ یاد رکھیے ماں بہت نرم دل ہوتی، ماں کو بعد میں بھی منا لیں گے، باپ کو منانا تو اصل ہنر ہے کہ باپ اس کی لفظوں کی سختی جو ہے وہی تو اس کا پیار ہوتا ہے۔ آپ کو اس بات پہ دکھ آتا ہے، غم ہوتا ہے کہ مجھے پوچھتا ہے کہاں سے آیا ہے، اور اس نے نہیں پوچھنا اور کس نے پوچھنا ہے، وہی تو تیرا ایمان اور میرا سرور ہے۔ میرے والد، میری شادی ہو چکی ہے، میرے بچے ہیں، اللہ کی قسم مجھے اپنے والد کی نظر سے خوف آتا ہے۔ آج بھی مجھ میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے والد کے سامنے آنکھیں اونچی کروں۔ جب باپ کے سامنے اس کا بیٹا اپنی نگاہیں اونچی کرتا ہے، باپ کی ساری وہ عظمت ختم ہوتی ہے۔ آپ اور میری ضرورت کیسے؟ اور مزہ تب ہے نا بچہ کڑیل جوان ہو اور باپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں تو پھر اس کی نظروں سے ڈرتا، پھر اس کے ہاتھوں کو پکڑتا، پھر اس سے شفقت کرتا، پھر اسے لقمے کھلاتا۔ اللہ اکبر، یہی بہت بڑی معراج جو ہم زندگی میں کرتے ہیں۔ یہ عالم دنیا عارضی، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے۔ یہ آدمی کھاتا ہے، ہضم کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، یہ ہماری اوقات۔ ہمارا خارج نہ ہو جسے ہم مذاق سمجھتے ہیں تو میری اور آپ کی طبیعت کیسی؟ اباسی آتی، ہماری اوقات کیا ہے؟ ناکوں سے گدے آتی۔ دو جہان آج ہم بیان کریں گے، میں نے آپ کی حالت دیکھی، اور دو جہان انشاءاللہ اگلے ماہ بیان کریں گے۔ تھک چکے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ لوگ بڑے پریشان، دلوں کے ہاتھوں سے پریشان۔ یا اللہ اپنے نبی کی امت پہ آسانیاں، یا اللہ وسیع رزق عطا فرما۔ میرا بھائی جو پریشان ہے مالی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، اللہ اس کی مدد کرنا۔ صرف 5-10 منٹ میں انشاءاللہ یہ ختم کر گیا۔ تو ہماری اوقات کیا ہے؟ آنکھوں میں سے گدے آتی، ہم اپنے آپ کو بڑا سپیریئر سمجھتے ہیں، بڑا پڑھ لکھ گیا ہے۔ کانوں میں سے میل آتی، منہ میں سے تھوک آتی، اگر یہ تھوک نہ ہو خوراک نگل نہیں سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ زبان پہ جو تھوک ہے جسے ہم نیچے پھینک کے دوبارہ چاٹ سکتے ہیں، اوقات تو ہماری یہ ہے، کوئی سونے کا نوالا بنا کے دوبارہ اسے کھانا پسند نہیں کرتا ہے، یہ ہماری اوقات۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اونچے، ہم بڑے تکبر والے، ہم جیسا کوئی نہیں، ہم سپیریئر، ہم فخر والے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو باپ دادوں کے نام پہ فخر کرے، فرمایا اس سے کہو کہ اپنے باپ
کی شرمگاہ اپنے منہ میں ڈال. حدیث میں رانا ہوں جی، میں جاٹ ہوں جی، میں قریشی ہوں، میں سید ہوں، میں آل رسول ہوں. رسول کائنات نے فرمایا جو اپنے باپ کے نام پہ فخر کرتا ہے اسے آپ اپنے منہ سے، وہ رسول کی زبانی ہے. جو رسول ساری کائنات سے باحیا، ساری کائنات سے شرم والے، اس رسول کے کلمات کیا ہے؟ اگر کوئی فخر کرتا ہے اس سے سیدھے آپ نے فرمایا کنایا نہ کرو، اسے سیدھا کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ اپنے منہ میں ڈال. ہم کتنا فخر کرتے ہیں، گھروں پہ لگایا ہے جٹ ہاؤس، رانا ہاؤس، غلام ہاؤس، سارے اللہ کے فضل سے. آپ کا اور میرا کیا ہے؟ اوقات کیا ہے کہ ہم میں سے پسینہ آتا ہے اور ساتھ والے کو کہتے ہیں ذرا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ. یہ ہماری اوقات ہے. سردی ہم برداشت نہیں کر سکتے، گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، درمیانہ موسم ہم نہیں برداشت کر سکتے، زیادہ بارش ہو جائے تب تک، نہ ہو تب تک ہماری اوقات ہے. فصل اچھی ہو جائے شیخی، خلق الانسان ہلوعا، انسان جلد باز، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. فرمایا انسان جلد باز ہے، کوئی خیر پہنچے بھلائی مال آ جائے روک لیتا ہے، کسی کو نہیں دینا. چلیے ایسا ہوتا ہے میں نے کمایا، اللہ کے آپ کا کیا ہے؟ کچھ نہیں. پچھلے ماہ سو کا ہے، اللہ کی راہ میں دے، وہی آپ کے کام آئے. اور فرمایا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو جزا پزا کرتا ہے، گھبراہٹ کرتا ہے. جلد باز انسان. کوئی ہے ایسا جو قضائے حاجت نہ کرتا پیشاب کھانا؟ آپ اور میری اوقات کیا ہے کہ ہم وہ اپنی شرم کا باعث ہر بندہ سوچے تو صحیح، ہماری اور میری اوقات کیا ہے؟ عہدوں کا، پیسے کا، جائیداد کا، بینک بیلنس کا گھمنڈ کہ سب کچھ میرے پاس ہے کچھ بھی نہیں. 18 گرام کی روح ہے جو آپ اور میرے اندر، کوئی حقیقت نہیں ہے عالم دنیا. یہ بیکار ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل دنیا ملعونۃ، ساری دنیا لعنت زدہ ہے، صرف 4 چیزیں لعنت سے پاک. ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، وما والہ، ذکر کرنے والا، عالماً و متعلماً، علم سیکھنے والا، سکھانے والا. پوری دنیا پہ لعنت. صرف 4 چیزیں پاک، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنے والا، علم سیکھنے والا، علم سکھانے والا. دنیا میں یہ صرف 4 ہی چیزیں ہیں جو قابل احترام، اس کے علاوہ کوئی. لقمان حکیم کون تھے؟ کالے رنگ کے غلام. کسی نے پوچھا آپ کو مقام کیسے ملا؟ آپ تو بکریاں چرایا کرتے تھے. غلام تو اس نے کہا ہاں میں کم بولتا ہوں، کم ہنستا ہوں، کم گفتگو کرتا ہوں، اللہ نے مجھے حکمت عطا فرما دی. اور بلال حبشی کون تھے؟ کالے رنگ کے، ناک چپٹی، لباس پورا نہیں، لوگ گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے، اور وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اپنے دل میں بسا کے جب کہتے ہیں اللہ احد، تو اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ نے قرآن کی ایک سورت کی بنا کے نازل کر. اور جو اسے ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اسے 10 سفاروں کا ثواب عطا. یہ دین اللہ کی ہے، عطائی ہے. دنیا کا عالم دنیا ہو، عالم ارواح ہو، نہ کسی نبی کا کوئی ذاتی ہے، نہ کسی ولی کا کوئی ذاتی ہے، نہ کسی اور کا. فرعون بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تو فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. اللہ نے کہا وہاں غرق کروں گا جس کو تم اپنا مالک سمجھتا تھا، جس کا تو اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا. تیری لاش کو میں باہر نکال دوں گا، تیری لاش کو لوگ دیکھتے جائیں گے اور قیامت تک دیکھتے جائیں گے کہ یہ وہ تھا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. کسی کا کوئی ذاتی نہیں، یاد رکھیے رسول کی رسالت بھی ذاتی نہیں. آخری بات سن لیں، رسول کی ذات بھی جو ہے، رسول کی رسالت بھی ذاتی نہیں. پتہ ہی ہوتا آپ فرماتے میں غار حرا میں بیٹھا تھا، فرشتہ آیا 3 مرتبہ دبایا، اقرا پڑھیے، نہیں پتا تھا کون. قرآن کہتا ہے سورہ
اور لکھنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے. نہ آپ کو علم کا پتا تھا، نہ علم کی کتاب کا پتا تھا. نبی کی رسالت، نبوت، رسول کی رسالت ذاتی نہیں عطائی ہوتی. رسول کا معجزہ عطائی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور ہمارے اختلاف یہ ہے کہ سب کچھ عطائی ہے. رسول نماز میں پیچھے دیکھ لیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دیکھ لیتے تھے. عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. اللہ اور بندے میں فرق ہوتا ہے. رسول اللہ بتا دیتے ہیں فلاں علی جاؤ، فلاں میدان میں ایک عورت ہوگی، اس عورت کے پاس خط ہے، وہ حاتم بن ابی بلتہ میں لکھا ہے مکے والوں. وہ علم نبوت عطائی ہے. غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں. اور یہاں آخری الفاظ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. غیب کے بڑے چرچے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کے پاس غیب ہے، وہ کہتے ہیں اس کے پاس غیب ہے. وہ دیوار کے پیچھے بتا دیتا ہے کیا ہے، یہ بھی بتا دیتا ہے کھا کے کیا آیا، یہ بھی بتا دیتا ہے کتنے بھائی ہیں، یہ بھی بتا دیتا ہے کتنی بہنیں، نام بتا دیتا ہے. کیوں نہیں سنا ہے؟ وظیفے پڑھنے والے. غیب کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اگر میری بات غلط ہو، میں آپ کے اس شہر میں اس قصبے میں ہر ہفتے آتا ہوں، مجھے پکڑیے. اگر میرا یہ علم ہے غیب کے متعلق، اگر یہ جو میں تعریف کرنے لگا اگر غلط ہو، میں حاصل. اور قیامت کے دن بھی دیر تھا، جب ہم مرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں نا اگر کسی لین دین ہے تو کر لیں. میری میت کو آ کے پکڑ لیں. اگر یہ غیب کی تعریف صحیح نہ ہو، کتنے لوگوں نے غیب کے نام پہ اپنا چورن بیچا، کتنے لوگوں نے اپنے عقیدے خراب کیے. عقیدے کے ڈاکو، مال کا ڈاکو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مال تو پھر آ جاتا ہے. اگر آپ کا عقیدہ نہ رہا، آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہا، مال، دولت، عزت، یہ واپس آ جاتا. تو اس من تشاء وتذل من تشاء. لیکن عقیدہ چلا جائے واپس نہیں. آنا بظن عبد بھی، اللہ تعالیٰ پھر ایسی راہوں پہ چلا دیتا ہے کہ دوزخ میں پہنچ. کتنے لوگ ہیں جو اپنے اللہ کو چھوڑ کے اور یہاں میں واضح الفاظ سے جب قبروں والوں کے پاس جاتے. اور انشاءاللہ آج میں پرزب جو اگلے مہینے ہوگا، آپ ان بھائیوں کو لائیے جو اس چیز کے قائل، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں. میں دلائل کی روح سے، جذبات میں نہیں، دلائل کی روح سے انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ مردوں کا اگر اللہ چاہے نہ کوئی سنا سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا، نبی بھی نہیں سنا سکتا. اگر اللہ نہ چاہے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو اپنے ایمان کو برباد مت کریں. ہاتھ کی لکیریں دکھانے جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ کی لکیروں میں کیا لکھا ہے؟ اور تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے، مقدر جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے. اور جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی تقدیر کون لکھتا ہے؟ کیوں نہیں بولتے نہیں؟ آپ تو کہہ دیا ہے کہ آخر میں آپ تو بول رہے تو کھانے کا انتظام کیا مسا مل کے لیے کہ کوئی نہیں ہے نہیں، کچھ نہ کچھ ہے. آپ سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی لمبی زندگی عطا. اور میری یہ خواہش ہے کہ کیلا ان پہ بوجھ نہ ڈالیں. تمام احباب جو یہاں ہیں وہ اگلے پروگرام کے لیے ہم یہاں کھانے کا انشاءاللہ انتظام کریں گے. آپ حافظ صاحب سے رابطہ کریں گے، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. اور سب سے یہ سارا ایک ذاتی الحمدللہ کرتے ہیں، تنخواہ بھی نہیں لیتے. اللہ ایسے علماء پیدا فرمائے، ایسے اللہ امام پیدا فرمائے جن کو مطلب کوئی نہیں ہوتا. اور ان کے گھر والے کہتے ہیں ہمارا سرمایہ ہی حافظ صاحب، ہم نے ان کو فری کر دیا. حافظ جی خرچے کی پرواہ نہ کریں، تنخواہ نہیں لینی. اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق بڑھا دیا اور اللہ نے بہت رزق دیا ہے. جب آدمی اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ محروم نہیں کرتا ہے. انشاءاللہ تعاون کریں گے. میں نے تو نہیں آپ سے کچھ لینا ہے، آپ کے لیے ہی اکٹھا کرنا ہے. کیوں جی؟ انشاءاللہ اگلے مرتبہ ہم کھانے کا انشاءاللہ بندوبست کریں گے انشاءاللہ. تو لکیروں والوں کے پاس جاتے ہیں، وہ طوطے لے کے بیٹھے ہیں، ان سے پھالے نکلواتے ہیں. اور طوطا بیچارہ اس کو اپنا نہیں پتا، وہ جو پھالے نکالتا ہے وہ خود کیوں بیٹھا ہے؟ اس کی فال سے آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، خود کیوں نہیں بنتا؟ اور سارا دن طوطوں سے پھالے نکلوائے اپنے لیے. کوئی تو فال آئے گی نا اس کے حق میں.
جس کو زیادہ لگے وزیر اعظم بن جائے گا. یہ ہمارا حال. اور کشمیر خود آزاد نہیں ہوا جس بابے کے پاس جاتے. اور کبھی سوچا اتنے بابے ہیں کہتے 65 کی جنگ میں، معاف کیجیے گا اگر آپ کو یہ برا لگے، لیکن ہے حقیقت کہ 65 کی جنگ میں بابوں نے بم پکڑ لیے، سفید چولوں والوں نے سبز چولوں والوں. 71 کی جنگ میں کہاں چلے گئے تھے بابے؟ اللہ سمجھ بھی دیتا. اور اتنا کیا گزرا عقیدہ کہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ، یاد رکھیے اللہ کے اولیاء سے دشمنی نہیں ہے. جو اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرتا ہے وہ تو اللہ کا دشمن بن جاتا ہے. اللہ اسے جنگ کی دعوت دیتا ہے. اللہ کے اولیاء کے نام پہ خرافات غلط ہیں. وہاں بیری کا درخت لگا ہے، کہتے ہیں جو بیر گرے، میں نے 2 مرتبہ گرا، اگر بیر گرے گا تو بیٹا ملے گا، پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی. مجھے بتائیے جو اس درخت کے پیدا، اس کے اگنے سے پہلے پیدا ہوئے وہ کون سے درخت نے دیے؟ درخت دیتے ہیں بڑا بچے. اور بابا سلطان باہو کو کس نے پیدا کیا؟ درخت نے. وہ بیر گرا تھا. اولیاء کی توہین تو خود کرتے ہیں. زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، ہاتھ کی لکیروں کا مالک بھی اللہ ہے، اور آدمی کی تقدیر بھی اللہ نے لکھ دی ہے. انشاءاللہ ایک ہم خطبہ کریں گے صرف تقدیر پہ، اس سے اللہ جو ہم کریں گے اگلے سے اگلے میں، وہ تقدیر. وہ لوگ اس بارے میں ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہونا ہی ہونا ہے، تو ہم بتائیں گے کہ تقدیر کا معنی کیا ہوتا ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اپنی روحوں سے جہاں سے ابتدا ہوئی تھی وہ تعلق اپنے جسم سے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روحوں کو تازی بخشیں، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، اللہ کی یاد کی طرف. غیر اللہ کا ڈر، غیر اللہ کی یاد اپنے ذکر اپنے دل سے نکال دیں، چاہے کوئی بھی ہو، نیک سے نیک کیوں نہ ہو. اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا. آخری بات کہ جب آپ رکوع کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی رکوع کرتے ہیں کہ نہیں؟ جو بے نمازی اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی سارے اکٹھے کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. نماز میں یہ کہتے ہیں. تو نماز میں مطلب کیا ہے؟ اللہ نے سن لیا. جس نے اس کی تعریف کی نماز میں ڈائریکٹ سن لیتا ہے تو سلام کے بعد کہتے ہیں فلاں کا واسطہ ہوگا پھر سنیں. سیڑھی تو ہوتی نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم وہاں ہوتے ہیں جہاں کوئی نہیں ہوتا، وہاں سے اپنی بات نہیں گزرتی، اللہ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. اللہ پاک گونگوں کی سنتا ہے، بہروں کی سنتا ہے، اندھوں کی سنتا ہے، ہر ایک کی جو بول سکتا ہے اس کی بھی، جو نہیں بول سکتا اس کی بھی. اللہ پاک امن، صحت، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرمائے. اگر عقیدہ درست ہے سب کچھ درست ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے پھر کچھ بھی درست نہیں ہے. اللہ پاک میرے اور آپ کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کرنے کی دعا ثابت ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا کہ نماز کے بعد دعا ثابت نہیں. یہ دعا ثابت کیوں جی؟ ہمارے کہتے ہیں نا کہ نماز کے بعد دعا ثابت نہیں، کیوں کرواتے ہیں؟ یہ پوچھ لیں یہ بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ پروگرام ثابت ہے کروانے. کیوں جی ماہانہ پروگرام کوئی اللہ کے نبی نے کیے؟ وہ عورتوں کے لیے کیا تھا، یہ مردوں کے لیے کوئی دلیل ہے؟ بات آپ وہ کریں جو سمجھ میں آئے. اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی دعا کو نماز کا حصہ سمجھتا ہے، یاد رکھے دعا کو نماز کا حصہ سمجھتا ہے، فرض سمجھتا ہے، سنت سمجھتا ہے، پھر دلیل چاہیے. آپ مان لیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ مان، نہ سنت سمجھے، نہ نماز کا حصہ سمجھے، نہ فرض سمجھے. آپ کے مثلا آپ کتنی تراویح پڑھتے ہیں؟ تراویح 8. ہمارے دیوبندی بریلوی بھائی کتنی پڑھتے ہیں؟ 20 پڑھتے ہیں. ہم وہاں کیا کہتے ہیں جی 11 ہی پڑھی ہیں اللہ کے رسول نے. تو جو جاگنے والی راتیں ہوتی ہیں اس میں جو ہم زیادہ پڑھتے ہیں وہ کون سی حدیث پہ آتا ہے؟ یعنی آپ کو دلیل کی ضرورت ہے فرض کے لیے، سنت کے لیے، اور جس کو آپ اس کا حصہ سمجھتے ہیں. اگر نماز کا حصہ نہ سمجھے تو آپ کو، اگر ہم سنت نہ سمجھے، فرض نہ سمجھے، تو
پھر دعا صحیح ہے. اگر آپ نماز کا حصہ سمجھتے ہیں، اگر سنت سمجھتے ہیں، اگر فرض سمجھتے ہیں، پھر دعا صحیح نہیں ہے. اب یہ کہ ہم اس کو نہ حصہ سمجھتے ہیں، نہ فرض سمجھتے ہیں، نہ سنت سمجھتے ہیں. مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے. اللہ پاک ہماری ضرورتیں پوری فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. یا اللہ جتنے پریشان مسلمان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ جو محتاج ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ جنہوں نے قرض دینا ہے ان کی بھی مدد فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ سے نواز. یا اللہ جو بیٹوں کے طلبگار ہیں بیٹے عطا فرما. جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں بیٹیاں عطا فرما. یا اللہ ملا جلا کے عطا فرما. یا اللہ حالات رزق وفر عطا فرما. یا اللہ بے روزگاری کا خاتمہ فرما. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ عزتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بزرگ جو ہیں یا اللہ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھ. یا اللہ والدین کا سایہ سلامت رکھ. یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا. یا اللہ جو رشتوں کے مسئلے ہیں، بہت سے بھائی بہنیں بیٹیاں وہ بیٹھے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، جہیز کے مسئلے ہیں، 100 مسئلے ہیں، رزق کے مسئلے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں. یا اللہ اپنی طرف سے اسباب مہیا فرما. یا اللہ تو اولاد دینے والا ہے تو ان کے یا اللہ ان اولاد کے مقدر بھی اچھے فرما. یا اللہ پاکستان کی مدد فرما. یا اللہ ڈیشکوٹ کو امن کا اور سلامتی کا شہر بنا. یا اللہ فرقہ پرستی کا خاتمہ. یا اللہ اپنے ایک نقطہ توحید پہ اکٹھے فرما. یا اللہ فرقہ پرستی سے نکال کے صرف مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زندگی میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ زندگی میں ایک مرتبہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ حج عمرہ کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ دردناک موت سے بچا. یا اللہ حادثاتی موت سے بچا. یا اللہ بری موت سے بچا. یا اللہ جب تک زندگی رہے اسلام پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. جب موت آئے تو ایمان پہ موت عطا فرما. یا اللہ قبر میں جائیں تو یا اللہ قبر کی زندگی آسان بنانا. یا اللہ عذاب قبر سے بچانا. یا اللہ جب تیرے حضور حاضر ہوں محشر میں تیرے میدان کے سامنے حاضر ہوں یا اللہ اپنے ناراضی اپنے غضب اپنے غصے سے بچانا. یا اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا. یا اللہ حوض کوثر سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمانا. یا اللہ صدیقین شہداء صالحین انبیاء کا ساتھ نصیب فرمانا. یا اللہ اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمانا. یا اللہ صحابہ کرام کا جنت میں پڑوسی بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.